اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اور ایک اور مقام پر ایک حدیث ملتی ہے جس جگہ پر یہ ذکر کیا گیا کہ کن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ جہاں مولا نے دوسری علامات اور نشانیاں بتائیں کہ فلاں فلاں شخص کا نامہ اعمال کھلا رہے گا، وہاں پر ایک وہ شخص کہ جس نے امام بارگاہ، مدرسے، مسجد یا کسی ایسی چیز کے لیے، ایسی عمارت کے لیے، ایسے سکول، ایسی درسگاہ کے لیے کہ جہاں پہ مومنین کے لیے فلاح ہو، بہبود ہو، ان کے لیے آسانیاں ہوں اور ان کی ترقی کے لیے آل محمد علیہ السلام کی دین کی ترویج کے لیے کام کیا جائے، وہاں پر کسی شخص نے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہوا ہے تو اس شخص کا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پر امام بارگاہ مسجد بنوانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگ ادھر ادھر کے معاملات میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، بے دریغ سوچتے نہیں ہیں، مگر جب ایسے کام آئیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ان کو عذر مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے افراد کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام اگر کریں گے تو ان کو کون کون سے دنیا کے فائدے ہو سکتے ہیں، کون کون سے انہیں آخرت کے فائدے جو ہیں مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ شخص بھی اپنے امام بارگاہ اور مسجد کی تکمیل کے لیے لوگوں سے ملتا تھا۔ ایک دن ایک فیکٹری میں یہ گیا، اس کے آنر سے ملا اور اس کو کہا کہ میں نے مسجد اور امام بارگاہ بنوانا ہے، اس کی زمین ہم نے لے لی ہے، یہ اس پہ عمارت بننی ہے۔ تو اس آنر نے، فیکٹری کے مالک نے اس آنے والے کو کہا کہ دیکھو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اور کسی کے پاس اس مسجد اور امام بارگاہ کے لیے مانگنے نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ آپ حکم کریں کہ ایسے میں وعدہ کر سکتا ہوں، آپ کیا کریں گے جو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ تو وہ فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ جاؤ، پورا اس کا ایسٹیمیٹ لگوا کے لے کر آؤ کہ یہ مسجد اور امام بارگاہ کتنی رقم میں مکمل ہوتا ہے۔ وہ گیا، انجینئرز وغیرہ، مستری، مزدور، جو کچھ بھی معاملہ تھا اس کو سب کو بلا کے ایک پورا جو نقشہ تیار کیا ہوا تھا اس کا ایسٹیمیٹ لگا کے وہ پھر فیکٹری میں آتا ہے، اور اب مالک سے جب ملاقات کی، اس کے سامنے جب بیٹھا تو اس کو کہنے لگا کہ میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس کے پیسے اتنے بنے ہیں، لیکن فیکٹری کے مالک نے اس سے روک دیا کہ رک جاؤ، مجھے نہ بتاؤ کتنے بنے ہیں، تمہیں پتہ لگ گیا کتنے پیسوں میں یہ بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، مسجد اور امام بارگاہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تمام کام اس کے پورے ہو جاتے ہیں، یہ چیک بک پکڑو اور اس کے اوپر تم وہ رقم لکھ دو، مجھے ذکر نہ کرو، مجھے نہ بتاؤ۔ اس شخص نے وہ چیک فل کیا، رقم لکھ دی۔ اب فیکٹری کا جو آنر ہے اس نے دستخط کرنے تھے، سائن کرنے تھے، اس نے جب چیک بک کو اپنی طرف کیا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، صرف وہ سائن والی جو جگہ ہے اس کو چھوڑا اور اس کے اوپر اپنے سائن کیے، پیچھے بھی اس کو دستخط کر کے دے دی اور چیک دے دیا۔ اس نے کہا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے، بس تم نے جو مانگا میں نے تمہیں امام بارگاہ اور مسجد کے لیے دے دیا۔ وہ بندہ اپنی ایج کے حساب سے، اپنی عمر اور طبیعت کے حساب سے، جب اس کا وقت آیا، کیونکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ فیکٹری کے مالک کو بھی وہ وقت آ گیا اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب جب وہ دنیا سے گیا تو اپنے گھر والوں کو، کسی کو وہ عالم خواب میں ملتا ہے، اور خواب میں جب ملا تو اس کو بہت حشاش بشاش خواب میں دیکھا گیا کہ بہت خوش ہے، بڑے شاندار لباس میں ہے۔ تو گھر والوں نے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں، خواب میں پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اتنے آپ کے ٹھاٹھ ہیں، قبر کے اندر بھی اتنے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ رہ رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں
तुम्हारे लिए दुनिया में बहुत कुछ करके गया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गया, जो कुछ मैं कर सकता था, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए बना सकता था, तुम्हें मैंने बना के दे दिया। मगर जब तुम मुझे कब्र में उतार के गए, जैसे ही तावीज़े कब्र बंद किया, यहाँ पे तुमने कब्र बंद की, वहां पे जन्नत की खिड़की मेरे कब्र के अंदर खुल गई। और वो खिड़की खुली और क्या मैं वहां पे माहौल देखता हूं। माहौल ये है कि जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मसनद पे तशरीफ फरमा है। जन्नत में जाने वाले जाते हैं और वहां पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक के लिए एक दरवाजा मुंतखब करते हैं कि तेरा ये अमल है, तू फलां दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो, तेरा ये अमल है, तू फलां दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो। ये कहता है कि जब मेरी बारी आई और मैं जन्नत के अंदर दाखिल होने लगा, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिए और मैं फौरन मौला के कदमों में गिर गया कि मौला मुझसे क्या गुस्ताखी हुई कि सबको आपने दरवाजे बताए हैं, मुझे आपने दरवाजा नहीं बताया। अपनी आंखों पे हाथ रख लिया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उसको उठाते हैं और उसको फरमाते हैं कि जब तू हमारे मिशन के लिए, हमारे जिक्र व अज़कार के लिए, हमारी मस्जिद व इमाम बारगाह के लिए जब रकम देते हुए तू चेक पे लिखी हुई रकम नहीं देखता, तो मैं कैसे देखूं तेरा जिस दरवाजे से दिल चाहता है जन्नत के अंदर दाखिल हो, जहां से जन्नत में जाना चाहता है चला जा। किया क्या है इसने, इमाम बारगाह, मस्जिद, ना जाने कितनी ही इमाम बारगाहें इस दुनिया में हैं, ना जाने कितनी ही मसाजिद इस दुनिया में हैं। जितने भी नेक काम हैं उनका ऐसे ही परवरदिगार अजर अता फरमाएगा, यकीनन ऐसा ही फरमाएगा। फकत अपनी नीयतों को खालिस करना पड़ेगा। अगर कोई मस्जिद बनवाई है तो वो भी परवरदिगार की रजा के लिए, इमाम बारगाह बनवाया है वो भी खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रजा के लिए। अगर अपनी नीयतों को खालिस कर लें और ये मेरा इमाम बारगाह और ये तेरा इमाम बारगाह, ये मेरी मजलिस और ये तेरी मजलिस से जब हम निकल जाएंगे और फलाह के काम करेंगे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी तरीके से हर एक मोमिन का इस्तकबाल करेंगे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको हर नेकी और भलाई के कामों में जितनी तौफीक हो जरूर हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। वमा इल्लल बलाग।